ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ حضرات محترم، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور 12 ربیع الاول کو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط صورت رائج ہو چکی ہے۔ عیسائیوں کا دیکھا دیکھی تہوار ہمارے ہاں مسلمان بھی منانے لگے ہیں۔ چنانچہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالا جاتا ہے اور اس جلوس کے اندر ہر قسم کی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ مثلا ڈھول ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ناچا بھی جاتا ہے اور ڈی جے لگائے جاتے ہیں، میوزک والی نعتیں بجائی جاتی ہیں، قوالیاں بجائی جاتی ہیں اور اس طریقے سے یہ جلوس نکلتا ہے۔ اس میں ہر قسم کی فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر تو یہاں تک ہے کہ نماز جو بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی ہے، اس وضو کے اندر اگر کوئی بندہ اپنے جسم کے اعضاء کو 3 مرتبہ سے زائد 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ دھوئے تو اس شخص کو بھی فضول خرچی کرنے والا کہا گیا ہے۔ حضرات صحابہ اپنے مردوں کو کفن نیا نہیں دیتے تھے، پرانا دیتے تھے کہ اس میں بھی فضول خرچی ہے، نیا کفن تو غریبوں کے کام آ جائے گا۔ تو اس کے اندر ہر طریقے کی فضول خرچی ہوتی ہے اور اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس جلوس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کا حکم ہے، نہ احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ نہ کبھی صحابہ نے، تابعین، تابعین نے اس جلوس کو منایا، نہ اس کا حکم دیا ہے۔ دراصل خیر القرون میں اس کا کہیں وجود ہی نہیں تھا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احسن المقاصد فی عمل الموالد کے اندر یہ لکھا ہے کہ 7ویں صدی کے اندر اس کا وجود ہوا۔ ابن المظفر بن ابو سعید بادشاہ تھا، وہ بہت ہی زیادہ فضول خرچ تھا، اسراف کرنے والا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ عیسائی کرسمس منا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ حضور کی پیدائش پر جنم منائیں، تو اس کے یہاں پر اہتمام ہوتا تھا۔ دور دراز سے، محرم سے، سفر میں، ربیع الاول تک مہمان آتے ہی رہتے تھے، چراغاں کیے جاتے تھے، روشنی کی جاتی تھی، فضول خرچیاں ہوتی تھیں، ڈھول، تاشے، ناچ گانے، ہر قسم کی چیزیں ہوتی تھیں۔ اس وقت جو علماء تھے انہوں نے اس کی تردید کی، انہوں نے اس کا رد کیا، لیکن دنیا دار بھی علماء تھے کہ جنہوں نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے جھوٹے جھوٹے دلائل نکال کر کے اس کو ثابت کرنا چاہا۔ ابن دحیہ شخص کا نام بتلایا جاتا ہے جس نے رسالہ التنویر کے نام سے لکھا اور اس کے اندر دلائل دیا اور اس کو ثابت کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے اس کو 1000 دینار انعام سے نوازا۔ تو اس وقت سے یہ رسم شروع ہو گئی اور آج تک اس کو منایا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ بالکل دلائل ایسے ہیں کہ بالکل کمزور دلائل۔ مثال کے طور پر والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ اس سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر کرسمس تو ثابت ہو سکتا ہے، حضور کی پیدائش پر جنم دن ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور کرسمس کو یہ حضرات بھی منع کرتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں۔ تو اصل نص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اس کا منکر کافر ہوتا ہے، اور جو قیاس سے ثابت ہوتا ہے وہ قطعی نہیں، وہ ظنی ہوتا ہے اور منکر اس کا کافر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آیت سے یہ لوگ پیش کرتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور رحمت اس کی وجہ سے چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ اس آیت کریمہ سے پہلے جو آیت کریمہ ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ان چیزوں کے بارے میں کہ رحمت، شفا
ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اس ذریعے سے لوگوں کو چاہیے کہ خوش ہوں، یعنی فَلْيَتَقَبَّلُوهُ بِطِيبِ النَّفْسِ، خوش دلی کے ساتھ میں اس کو قبول کر لیں، کیونکہ ولادت یہ سب سے بڑی خوشی نہیں ہے، سب سے بڑی خوشی جو ہے، سب سے بڑا فضل ہے وہ اعطائے نبوت ہے، حضور کو نبوت ملنا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر ولادت ہی نہ ہو تو نبوت کیسے ملے گی، تو بالکل بیوقوف ہے۔ ذریعہ جو چیز ہوتی ہے وہ سب سے بڑا نہیں ہوتا ہے، ذریعہ اعلیٰ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ذریعے کو ہم اعلیٰ مانیں تو حضرت عبداللہ وہ ذریعہ ہے حضور کی پیدائش کا، وہ تو اور بھی زیادہ اعلیٰ ہو گئے، تو ان کی پیدائش پر خوشی منانی چاہیے۔ تو ذریعہ یہ اعلیٰ نہیں ہوتا ہے۔ وضو یہ ایک ذریعہ ہے نماز کے لیے، لیکن آپ بتلائیں کیا وضو پر زیادہ ثواب ہے یا نماز پر؟ یقیناً آپ کو کہنا پڑے گا جو اصل مقصد ہے نماز اس میں زیادہ ثواب ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ذریعہ یہ اصل نہیں ہوتا ہے، جو مقصد ہے وہ اصل ہوتا ہے۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ نبوت ہے، وہ اصل مقصد ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کی پیدائش اور آپ کی وفات یہ ایک اختلافی چیز ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ولادت و وفات ہوئی، پیر کا دن تھا، یہ اتفاقی بات ہے، لیکن ولادت کے سلسلے میں جو قول راجح ہے وہ ہے 8 تاریخ یا 9 تاریخ کا۔ بعض علماء نے 8 فرمایا ہے، بعض نے 9 فرمایا ہے۔ اور وفات کے سلسلے میں یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، اس میں راجح ہے 2 تاریخ۔ علامہ سہیلی نے روضۃ الانف کے اندر لکھا ہے کہ اصل تھا ثانیہ شہر من ربیع الاول، اسے لوگوں نے ثانیہ عشرہ پڑھا اور 2 سے 12 کر دیا۔ 12 ربیع الاول کو پیر کا دن کسی بھی اعتبار سے نہیں بیٹھتا۔ بڑے بڑے محققین نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ سن 10 ہجری میں ذی الحجہ کے مہینے میں 9 عرفات کو جمعے کا دن تھا۔ اب ذی الحجہ، محرم، سفر یہ 3 مہینے ہیں، ان کا چاند یا 29 کا مانا جائے یا 30 کا مانا جائے یا 1 29 کے 2 30 کے مانا جائے، یہ کل 8 احتمالات نکلتے ہیں۔ ان میں سے سارے احتمال کو مان لیں پھر بھی کسی بھی اعتبار سے 12 ربیع الاول پیر کا دن نہیں بیٹھتا ہے، تو آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ ان تینوں دنوں کو، چاندوں کو 29 کا مان لیا جائے تو 2 تاریخ کو پیر کا دن بیٹھتا ہے، اور اسی کو علماء نے راجح قرار دیا ہے۔ اور خود احمد رضا صاحب بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ ولادت آپ کی 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ تو گویا کہ اب جو جلوس منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، یہ ولادت آپ کی اس دن ہوئی نہیں، آپ کی ولادت پر یہ خوشیاں نہیں منائی جا رہی ہیں۔